اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیچر خورشید احمد بٹ ہائی اسکول نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں آج ہمیں پڑھنے 6 کا اردو 6ٹھی جماعت کا اردو کتاب بہارستانی اردو. ہمارا موضوع ہے ایثار کا جذبہ. ایثار کا جذبہ قربانی ہند جذبہ اس پڑھا جو ہم نے پڑھا 2 پیرا ہم نے پڑھے تھے. عدنان ایک شہری تھا امیر، اس کی بیوی کا نام شیبہ تھا. ان کو بچہ نہیں تھا جس کے لیے وہ بہت پریشان تھے. پھر انہوں نے ایک بچے کو گود لیا. جو ایک حادثے میں ایکسیڈنٹ میں بچے کے ماں باپ مر گئے. اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو گود لے لیا. منگت نیوک شر رچک تو تمن آئے تم سارے خوشی گئی حاصل یمن خاطر تم تڑپان اشت. ام برو کن پڑھو آز وقت انس ست کیا گو پت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 50 پیرا نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پہ اردو پہ. وقت گزرتا رہا. زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا. ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا. وہ اس سے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤ اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے. زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے. پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا. جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں. بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی. قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے. دوسرا پیرا. پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے. زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا. عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا. کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا. شیبہ کی توجہ اب بچوں پر مرکوز تھی. زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا. دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی. اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا. پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی. پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں. اس انکشاف سے اگرچہ اس سے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس سے حقیقت معلوم ہو چکی ہے. ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے. عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی. زین اب M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا. ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا. آج ہم یہیں تک پیارے بچوں پڑھیں گے.
صفحہ نمبر 52 پہ ہم پہنچے. 50 سے ہم نے شروع کیا تھا. وقت گزرتا رہا، وقت گو گسان، وقت چلتا گیا، وقت کو گزرا، ٹائم کو گزرا. زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا. زین رود پڑھا، زین اب پڑھتا رہا ایک درجے سے دوسرے درجے تک. اول پہ دویمہِ پہ تریمہِ پہ ژوٗرمہِ پہ پانچمہِ یہ رود پکان برونٹ کن. ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا. بٹ بہترین تعلیم یافتہ استاد تھوک تم سے تعلیم خطر. اس کو تعلیم پڑھانے کے لیے ایک اچھے استاد کو تعینات کیا گیا. اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے. زین کو شیبہ اور عدنان گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے. تمس اوس نہٕ مول موج دِوان وۄنۍ نٮ۪بر نیرنہٕ کِہیٖنۍ. وہ اوس تٔمِس یِہوٚے مول موج. کہیں دھوپ یا چھاو اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے. ہم ٲسۍ سونچان نیبرٕ چھُ تاپھ زیادٕ، نیبرٕ چھُ شُہُل زیادٕ، خبر سٲنِس کٔٹِس ما ڈلہِ کلر، رنگ ما گژھِ چینج، اس کی صورت کہیں چینج نہ ہو جائے، امس ما گژھِ کینٛہہ تکلیف. زین اب 8ویں درجے میں تھا. زین اب 8ویں جماعت کا طالب علم بن چکا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی. شیبہ بیمار ہو گئی اچانک ایک دن. ایک دو گئی شیبہ بیمار. عدنان سنس خانداری تھی زین سنس موج. ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے. ڈاکٹر جلا ثبوت کرن معائن. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا کیا پرابلم ہے. تو اچانک ڈاکٹر نے ان سب کو کہا کہ شیبہ ماں بننے والی ہے. تو ساری گئی پریشان تو حیران. عید وہری گئی ونیک تان زاو نہ بچہ کہیں. آز کت پہ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا. جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا کچھ اور نہ کہا تو انہیں یہ محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں. گوڈ بیوٹی نے امن یقین ہی اس بات پہ انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے بار بار ڈاکٹر سے ایک ہی سوال پوچھا تو ڈاکٹر نے دوبارہ یہی جواب دیتے ہوئے کہا دہراتے ہوئے ہاں تم شیبہ کے یہاں بچہ ہونے والا ہے. شیبہ ماں بننے والی ہے. انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے. امن کو یت محسوس کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی خزانن ہند دروازے سانہ خطر یل ترمت. پوری دنیا کی جو خوشیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی. بچہ سنز نعمت، اولاد کی نعمت، شر سنز نعمت پہلے ہی شیبہ کو حاصل ہو چکی تھی. کس کی صورت میں؟ زین کی صورت میں جو اس نے بچہ گود لیا تھا. یس تم شروع منگتو اونمت تس ہندس صورتس مز اللہ تعالیٰ نے امس اخ نعمت عطا کرمت. مگر اپنی کوک سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے. مگر اپنے کوک سے پنہ جسم مز یس بچہ پیدا کرن زنہ خطر بڑ بار خوشی یہ تمس حاصل وی گمت کہیں. یہ حاصل نہیں ہو چکی تھی اپنے گود سے جو بچہ پیدا کرنے کا شوق عورت کو ہوتا ہے. وہ نہیں تھا. وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی. تمس اوس نہ وی قدرتن یہ تحفہ دیتمت کہیں. قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سن نعمت آئی برجوش. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کتنی. اتنے سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہ نعمت بھی دے دی، یہ آزمائش بھی دے دی. اب یہ اولاد بھی دے دیا جو اس سے اپنے کوک سے پیدا ہوگا. یس تمس پان زی تو سہ کچھ خوش گھو. پھر یوں ہوا کہ یک کے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے. پھر کچھ وقت گزرتا گیا. 2 سال 3 سال میں اس کے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک لڑکا پہلے پیدا ہوا، اس کے بعد دوسرا لڑکا پیدا ہوا. جیسے زین جیسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا. اب یہ محبت بانٹ گئی. جو زین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ دھوپ اس کے کلر کو چینج نہ کرے، اب یہ محبت بانٹ گئی. اب یہ محبت ڈائیورٹ ہو گئی. عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا. اس عدنان جو باپ تھا ان کا
سو گۄڈنِکۍ پٲٹھۍ تِتھے پٲٹھۍ أمِس زینس محبت کرا, تِتھے پٲٹھۍ أمِس رچھا, اسی طرح اس سے محبت کرتا جیسے اس وقت کرتے تھے بچپن میں, مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا, وہ اپنے کاروبار میں لگ چکا تھا. وہ اس کے ساتھ گزارتا, کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا تھا. اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا جو وہ کس کے ساتھ گزارتا, اپنے اس بیٹے کے ساتھ, عدنان کے ساتھ, کیونکہ وہ کاروبار میں اتنا مصروف ہو چکا تھا, اب اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, سارا دن وہ اسی کے ساتھ رہتا تھا. شیبہ کی توجہ اپنے بچوں پر مرکوز تھی. اب جو شیبہ تھی ماں, اس کی محبت اب اپنے بچوں کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی. سو لج پنن شرین کن زیادہ سننی یم تمس پانس زائے, نہ کہ زینس نش لج سہ کنارہ کش کرنے. زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا. دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اس سے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی. زین اس وہ ذہین گومت, وہ بڑا ہو چکا تھا, اس کا ذہن بڑھ چکا تھا. اب وہ محسوس کرنے لگا یہ برتاؤ ماں باپ کا, جس کی وجہ سے وہ پریشانیوں میں اب مبتلا ہوا. اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں, خاصا سمجھدار ہو چکا تھا. وہ کالج میں پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہو چکا تھا. اس کا دماغ بھی اب بڑھ چکا تھا. وہ بہت ہی سمجھدار بچہ بن چکا تھا. اسے ماں باپ اپنی ماں کے پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی. پہلے وہ اس لیے پریشان تھا کہ ماں جو میرے سے اب دوری حاصل کر رہی, اختیار کر رہی, میرے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے جو مجھے پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے میرے ساتھ محبت سے پیش آتی تھی ماں, اب وہ محبت نہیں رہی ہے. اس کی سمجھ میں اب یہ پریشان ہوا, یہ وجہ کیا ہے. اس کی سمجھ میں یہ وجہ نہیں آ رہی تھی. پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا. ایک دن وہ کالج سے آیا, گھر میں پہنچا دروازے پہ تو اندر گفتگو چل رہی تھی اس کے ماں باپ کی. اس کے ماں باپ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تم اس پانوئی کران ڈسکس, جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گئے کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے دراصل محض اس کے پالنے والے. اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی, یہ راز فاش ہو گیا کہ جنہیں وہ اپنے والدین سمجھتا تھا. سو اس دپان بہ زامت امسی ماج, یہ مے مول, شیبہ مے ماج, ہو مے مول. مگر آج گو یہ راز لیک. اسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں, جنہیں میں اپنا ماں باپ سمجھتا تھا یہ میرے پالنے والے ہیں, ماں باپ نہیں. اس انکشاف سے اگرچہ اس پر بڑا صدمہ ہوا, مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس سے حقیقت معلوم ہو چکی ہے. تمس لوگ بوڑ بار دکھ لوگ, یہ تمس بہت بڑا دکھ لگا اس سے, لیکن اس نے پھر بھی اپنے ماں باپ کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا. یہ صدمہ اس نے اپنے ہی دل پہ رکھا, لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی حقیقت بیان نہیں کی کہ جیسے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں. ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اسے نفرت کرنے لگی. اب ماں نے اپنے بچوں کو بھی متاثر کیا. امن شرین تہ کرن نفرت, امن بائن دون تہ کرن امس زین سن نفرت. تم تہ لگی امس نفرت کرنے کہ یہ بنیاو اس حصہ دار, یہ نی سون حص, یہ بنیاو اس بیاکھ بدت یت. ویک تان اوس اخ خانہ مول, مگر اچانک گئی یہ تبدیلی ظاہر ییٚلہِ امس پنن بچہ زائے. عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی. ان کے ذہن خراب ہو چکے تھے, شیبہ کے بھی اور عدنان کے ان دو بچوں کے بھی. اس نے بہت سمجھایا انہیں, عدنان نے باپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ان کے سمجھ وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار تھے. تم نے بالکل سمجھنے خاطر تیار کہیں. زین اب M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا. زین اب بڑھ چکا تھا, M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا یونیورسٹی سے. ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخر کار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا. کنارہ کش گھر چھوڑنے پر ماں اور بھائیوں نے جب زیادہ ہی ستانا شروع کیا تو اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا. ایک دن اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور اپنے گھر کو چھوڑ کے چلا گیا. اپنے گھر کو چھوڑ کے چلا گیا. پتہ نہیں کہاں, کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اب یہ بچہ کہاں کی طرف چلا, کہاں گیا, یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. پیارے بچوں, آگے ہم پھر پڑھیں گے اس سے آگے
یہاں تک آپ یہ یاد کرو گے، نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ صفحہ نمبر 52، 50، 51 اور 52 3 صفحے ہم نے آج پڑھے۔ ان تینوں کو آپ یاد کرو گے اور کتاب گھر میں کھولو گے اچھی طرح اور پڑھو گے بھی میرے بچوں۔ اگر کہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے فون پہ رابطہ کر سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔